الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بھی نہج البلاغہ کے ایک مشہور روایت، مشہور حکمت اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قصار الحکم میں ہے، مولا علی کا قول ہے، اور میں اکثر و بیشتر میں اپنے زندگی میں شاید سینکڑوں بار اس کے بارے میں نے خطبے درس اور دیا ہے، کیونکہ واقعاً جو ہے نا یہ ایک درسگاہ ہے، یہ ایک حدیث بہت بڑا درسگاہ ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرا مومن کے لیے آئینہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، بہت خوبصورت ہے، کم الفاظ ہے، لیکن آئینہ کیوں؟ پھر اس کا تشریح میں اس کا اندر جب جا کے جھانکا اور دیکھا کہاں تک پہنچتا ہے، تو واقعاً فخر سے سر اونچا ہوتا ہے کہ کیا میرے مولا ہے۔ ایک ہی جملے میں میرے مولا کتنے چیزوں کو آسان کر دیا، کتنا چیزوں کو کھول دیا۔ آئینہ کا مثال اس لیے دیا ہے کیونکہ اکثر آپ دیکھیں نا، ایک دوسرے کا ہم لوگ کا مشغلہ ہے غیبتیں، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں، ایک دوسرے کے اندرونی مسائل میں دخالت کرنا، ایک دوسرے کو اچھالنا۔ بھئی ایک مشغلہ ہے کسی بندے کا کوئی پنہان چیز کو اٹھا کے ہم لوگوں نے باقی لوگوں میں ہم نے آشکار کرنا، پھر اس کے بعد جب اس کا ریئیکشن ہوتا ہے اس بندے کا تو ہمارے لیے ایک مشغلہ ہے۔ باقاعدہ ہم لوگ ہنس کے بتاتے کہ دیکھو میں نے ایسا کیا تو اس نے ایسا بولا۔ یہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا چرخ و فلک ہے۔ ابھی وہ آپ کا پنجے میں ہے، کبھی آپ کسی نہ کسی کا پنجے میں، ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو۔ تو میرے مولا کے فرمان ہے کہ آئینہ بنو۔ اب آئینہ کا مثال کیوں ہے؟ باقاعدہ ہمارا تو دنیا فروع دین میں ہے، امر بالمعروف نہی از منکر، اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا، لیکن اس کا کچھ اصول ہے۔ آپ اس طرح کا امر بالمعروف نہیں کر سکتا کہ کسی کو تذلیل کرے، کسی کے شان کو گھٹائے، لوگوں کے سامنے ان کو باقاعدہ جو ہے نا ان کا اندرونی چار دیواری کا مسائل آپ جو ہے نا عموم الناس میں آپ چھیڑے، ان کا غیبتیں کرے، تہمتیں لگائے، اس کو امر بالمعروف نہیں کہتے ہیں۔ امر بالمعروف بہت مقدس عمل ہے فروع دین کا۔ آئینہ کا ذکر اس لیے کیا ہے۔ اب دیکھو میں آئینہ کا تھوڑا سا تشریح کروں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث کا معنی کیا ہے۔ آئینہ میری غلطی مجھے بتاتی ہے، کسی اور کو نہیں۔ وہ حفظ نہیں کرتی، وہ رکھ کر کسی اور کو دکھاتی نہیں، وہ صرف مجھے بتاتی ہے۔ آئینہ کا خوبی یہ ہے کہ وہ غلطی کے ساتھ ساتھ وہ خوبیاں بھی دکھاتی ہے۔ اگر میرے چہرے کا ایک سائڈ پہ داغ ہو تو جس جگہ داغ نہیں ہے وہ بھی دکھاتی ہے، ساتھ صرف داغ نہیں دکھاتی ہے، غلطیوں کے ساتھ خوبیاں بھی دیکھو۔ اور یہ خوبصورت ہے کہ آئینہ خاموشی سے بتاتی ہے۔ کوئی بھی آئینہ، کسی بھی آئینہ کے اندر زبان نہیں ہوتا، زبان نہیں ہے، بس آپ نے دیکھ لیا، خاموشی سے آپ سمجھئے کہ آپ کے اندر کیا خامی ہے، پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور آئینہ میری غلطیاں جتنے ہیں اتنے ہی بتاتی ہے، بڑھاتی نہیں ہے۔
اگر میرے چہرے پہ ایک داغ ہو تو آئینہ ایک داغ دکھاتی ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، یعنی تہمتیں نہیں لگاتی، برائیوں کو بڑھاتی نہیں ہے، چھوٹی سی غلطی کو بڑھا کر کے نہیں دکھاتی، وہی جتنا ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ ہے اس مثال میں، اور واقعاً یہ سارا حکمت اسی میں ہے کہ آئینہ خود صاف ہو تو کچھ دکھاتی ہے۔ اگر آئینہ غبار آلود ہے، اگر آئینہ میں گندگی ہے، مٹی ہے، تو وہ جو بھی اپنا آپ کو آئینہ میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف اس غبار کو دیکھتا ہے جو آئینہ کے اوپر ہے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ پہلے اپنا آپ کو صاف کریں، پھر جا کے لوگوں کا عیب نکالیں۔ آئینہ خود صاف ہو تو دوسروں کے عیب کو نشاندہی کر سکتی، نشاندہی، اچھالنا نہیں ہوتا۔ اور آخری، اس ویڈیو کا آخری پوائنٹ ہے، وہ آئینہ کے لیے ہے، دیکھنے والا کے لیے نہیں، آئینے میں دیکھنے والے کے لیے، کہ آئینہ اگر آپ کو عیب دکھایا، اگر آپ کو حقیقت دکھائی، صرف آپ کو دکھائی، خاموشی سے دکھائی، تو آپ اس آئینہ کو توڑنا نہیں، اس کو ذلیل نہ کرو۔ آئینہ کو توڑو گے، ابھی آپ کے چہرے میں ایک داغ نظر آ رہا ہے آئینہ میں، آئینہ توڑو گے جتنا ٹکڑے ہے اس آئینے کی اتنے ہی آپ کا داغ نظر آئیں گے، یعنی پورا پھیل جائے گا۔ تو خود سازی میں یہ ہے، آئینہ بنو بتانے کے لیے، اور خود کو صاف کرو کہ آپ خود صاف ہو تو دوسروں کو دکھاتے ہیں، اور اگر کسی نے دکھا دیا تو اس کو ایکسیپٹ کرو اور اپنا آپ کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اچھی زندگی کی علامت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرمائے۔ شفاعت حسین روز ورود اور شفاعت فاطمہ زہرا روز حساب جنت معلیٰ کی طرف جاتے ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔